صبح جب آپ اٹھے ماں کے پاؤں پکڑ کے رونے لگ گئے، ماں آپ نے تو مجھ پہ ظلم کیا، آپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ بیٹا ظلم کیسا ہے؟ ایسا اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ آپ بے چین رہتے، مستحب رہتے، لا علاج ہو گئے تھے، میں بھی بے چین رہتی، ساری رات میرے کلیجے میں ساری رات ٹھنڈک پڑتی رہی کہ میرا لخت جگر اب بیماریوں سے بالکل منزہ مبرہ ہو کے آرام اور مزے کی نیند میں مبتلا ہے۔ فرمایا ماں باپ مزے کی نیند میں نہیں تھی، مجھے جب کھانسی آتی تھی میں تڑپتا تھا، مستحب ہوتا تھا، بے چین ہوتا تھا، ادھر سانسیں اکھڑتی تھی رات کے تنہائی کے عالم میں، ادھر میرے رب کی میٹھی ندا آتی تھی، میرے میاں میر بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ رات میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا، وہ حال اور کیفیت تب پوچھتا جب میں بے چین ہوتا، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو دوستو اس مقام پر جن کو نفس مطمئنہ کے بعد نفس راضیہ، نفس مرضیہ مل جاتا ہے، یہ مقام تکوین ہوتا ہے۔ بندہ جو کچھ اپنے منہ سے نکالتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، وہی رب کی قضا اور قدرت اور تقدیر بن جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے، جیسے کہ میں نے 2 مثالیں دی، بہت سارے پھر اس مقام ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے، نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مقام رضا ہے یہ مقام تکوین ہوتا ہے، یعنی بندہ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں، سورہ یوسف کو پڑھیں، اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا جب آپ عزیز مصر کی قید میں تھے۔ 2 قیدیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی، ایک کا خواب سچا تھا، آپ نے اس کی تعبیر بتا دی۔ دوسرے قیدی نے خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے تعبیر جب بتائی تو اس نے کہا میں نے تو جھوٹ بولا، میں نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اس نے جھوٹ بول کے خواب بیان کیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی تھی کہ بادشاہ آپ کو پھانسی پہ چڑھائے گا۔ اس نے ڈھکوسلے کا، جھوٹ کا خواب گھڑا۔ آقا علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا لوگوں جو تمہاری آنکھیں خواب میں نہ دیکھیں، لوگوں کے سامنے ایسے جھوٹے خواب نہ بیان کیا کرو، جو دیکھو اور اس کی بھی علامتیں بتائیں کہ یہ جو رات کا لمحہ ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے اور فجر کے لمحات قریب آ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم جو خواب دیکھا جاتا ہے اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ دن کے وقت میں، رات کے شروع کے وقت میں جو خواب آتے ہیں وہ دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں، وہ خواب نہیں ہوتے۔ اب اس نے جھوٹ کا ایک خواب پوچھا، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ تجھے موت کے پھندے پہ چڑھائے گا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے گا۔ وہ ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو جھوٹ بولا، میں نے تو ایسا خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے خواب نہیں دیکھا، ایسا ہی تو نے جھوٹ کا خواب بیان کر دیا، لیکن اب سن، میں نے تعبیر بتا دی ہے، اب ایسا ہو کے رہے گا، ایسا ہو کے رہے گا۔ یہ مقام تکوین اللہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جو نفس امارہ میں جیتے ہیں، نفس امارہ میں مرتے ہیں، گناہوں کی دلدل، گناہوں کی زندگی سے باہر آنا گوارا نہیں کرتے، اور گناہوں کی زندگی میں اس قدر مستغرق ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور خود اس گناہوں کی زندگی کے احوال دوستوں کو بتا کے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو کیا سمجھ میں آئیں گی؟ یہ مقام تکوین ہوتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو نے ڈھکوسلا بیان کیا، لیکن قوت العام میری زبان سے جو تعبیر نکل گئی ہے اب وہ ہو کر رہے گی۔ غنیت الطالبین میں حضور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ چند روافظ بے دین لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی ولایت کا امتحان لینے کے لیے۔
चारपाई पे जिंदा बंदे को लिटा लिया और कहने लगे कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी, सलाम जब फेरा तो उन्होंने अपने उस बंदे का नाम लेके आवाज दी कि उठ खड़ा हो। हंसने लगे कि हम तो मजाक कर रहे थे, देख रहे थे कि अल्लाह का वली है तो उसको पता होगा ये मुर्दा है, लेकिन आज पता चला आप तो अल्लाह के वली होने के महज दावेदार हैं। लोग आपके बारे में ऐसे शोर शराबा करते हैं, अगर वली होते पता होगा हम जिंदा बंदा लाए थे। आपने फरमाया कोती अलहमद, तुम जिंदा लाए थे, अब उसको निदा दो जो लाए थे। अगर जिंदा था अब कोती अलहमद, मैंने जनाजा पढ़ा दिया है, ना इस दुनिया में उठेगा ना उस दुनिया में उठेगा। ये मकाम तकरीम होता है। इस मुकाम पे, मकाम रज़ा पे बंदा जो कह देता है वो अल्लाह की तकदीर बन जाती है। इस मुकाम के अल्लाह ने 3 दर्जे बयान किए, 3 दर्जे। इसका पहला दर्जा है तर्कुल इख्तियार क़ब्ल अल क़दा। अल्लाह तबारक व तआला जब तकदीर की छुरी चलाता है, उस बंदे को इख्तियार होता है कि उस तकदीर की छुरी को रोक ले। इख्तियार रखने के बावजूद वो तकदीर की छुरी चलने पर राजी रहता है। सुरूरुल क़ल्ब, ये दूसरा दर्जा है। बिमिरारतिल क़दा, दूसरा दर्जा मकाम रज़ा का दोस्तों ये है, जब तकदीर की छुरी चलती है अल्लाह इम्तिहान लेता है, कभी औलाद के जरिए, कभी फसलों के जरिए, कभी फलों के जरिए, कभी जान के जरिए, कभी इंसान इज्जत के जरिए। लोग उसकी इज्जत को दागदार करते हैं। जब अल्लाह करीम इस जरिए से बंदे को आजमाता है, उसको रोकने का इख्तियार होता है, वो रोकता नहीं है, लेकिन उस इम्तिहान में सुरूरुल क़ल्ब, उसका दिल खुश होता है कि चले मेरा रब मुझसे राजी तो है, मुझसे इम्तिहान तो ले रहा है। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी एक मर्तबा कि मेरे कलीम जाएं, आपका एक उम्मती 70 साल से पहाड़ की चोटी पर इबादत कर रहा है, मुझे राजी करने के जतन कर रहा है। आप उसको जाके कहें कि अल्लाह ने तेरे एक दिन के सजदों को भी कबूल नहीं किया, सब रद्द कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम जब ये अल्लाह का पैगाम लेकर गए, ये हजरत दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला ने कश्फुल महजूब में ये बात लिखी है। ये अल्लाह के वलियों की लिखी हुई किताबें लेके पढ़ा करें। ये अरबी में, फारसी में है बुनियादी तौर पर, लेकिन इनके उर्दू तराजम आज मौजूद हैं। इमाम गजाली की अहयाल उलूम पढ़ा करें, अवारिफुल मारिफ पढ़ा करें, दाते हुजवेरी की ये कश्फुल महजूब पढ़ा करें, गुन्नियत तालिबीन हुजूर सरकार गौसुल आजम की पढ़ें। इससे सफाए कल्ब होता है, इंसान को बातिन की रोशनी नसीब होती है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपका बच्चा है, बच्ची है, बेटा है, बेटी है, उनको कहा करें वो रोजाना एक सफा पढ़ के सुनाया करें। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। आखिरी बात, जब आपने ये बात उस अल्लाह के वली को जाके बताई, वो खुशी से नाचने लग गया। आपने फरमाया भाई तू लुट चुका है, तू बर्बाद हो चुका है, 70 साल से तेरी मेहनत, तेरे मुजाहिद अल्लाह करीम ने उठाकर जाया कर दिए हैं, बजाय रोने के तू खुशी का इजहार कर रहा है। ये सुरूरुल क़ल्ब, मकाम रज़ा का दूसरा दर्जा। उसने अर्ज़ किया हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, आपको पता है, आप जानते हैं मैं उसका बंदा हूं, वो मेरा आका है, मेरा मालिक है। इबादत करना, सजदे करना, उसको राज़ी करना, ये मेरा काम है। वो मेरे सजदे कबूल करे या रद्द करे, ये उसका काम है। मैं तो खुशी से नाच इस बात पे रहा हूं कि उसके मकबूल बंदों में ना सही, ना मकबूलों में मेरा नाम तो आ गया है ना। मैं उसको याद तो था ना कि मेरा कोई बंदा है जो 70 साल से पहाड़ पर टकरे मार रहा है, इसलिए तो उसने आपको मेरे पास भेजा है। अगर मैं उसके इल्म में, उसकी मोहब्बत में ना होता तो ये मकाम रज़ा का दूसरा दर्जा कि इंसान लुट जाए, सब कुछ कुर्बान हो जाए,
بجائے رونے کے یا دل میں غم اور چہرے پر پریشانی کے آثار لانے کے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا رب اگر میری اسی امتحان میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹا کے، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ نچھاور کر کے رب کی رضا پہ، تب بھی انسان کے ماتھے پر رتی برابر شکم نہ آئے، پریشانی کے آثار نہ آئے، پسینہ نہ ٹپکے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اس مقام پر تھے۔ نفس امارہ میرا اور آپ کا نفس ہے، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، یہ ہم جیسے گناہگاروں کا نفس مطمئنہ، ولیوں کا نفس اور تاجدار کائنات کا نفس، حضور کے نواسوں کا نفس، وہ ولایت کے جس مقام پر تھے وہ مقام رضا تھا، وہ مقام راضیہ تھا، وہ مقام مردیہ تھا۔ اس لیے تو اس نے 3 مقام ایک ساتھ بیان فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب بندہ نفس مطمئنہ پہ ہوتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو ندا دیتا ہے، میرے بندے پلٹا، اب تجھے میں نے مقام رضا عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، اب جو میری رضا ہے وہ تیری رضا بن گئی ہے، اب تیری زبان سے جو نکلے گا وہی میری تقدیر بنے گی۔ امام عالی مقام کربلا کے اس مقام، کربلا میں اس مقام پر تھے۔ آپ اختیار رکھتے تھے، اگر چاہتے تو دعائے ضرب کے ذریعے 20,000 یزیدی افواج کو آپ تاخت و تاراج کر سکتے تھے۔ آپ اگر اشارہ کرتے دعائے دریائے فرات، وہاں سے تو کیا ایڑی کا اشارہ کرتے تو وہیں سے چشمے پانی کے پھوٹ پڑتے۔ آپ اشارہ کرتے، آپ کے ایک اشارے سے یزیدی افواج کی گردنیں کٹ جاتی، لیکن آپ مقام رضا پر تھے۔ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مورخ ہیں اسلام کے، انہوں نے یہ لکھا کہ جب واقع کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی افواج نے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس وقت میری عمر 18 سال کی تھی اور مکمل سن شعور میں تھا۔ اس وقت میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، پڑھ کے مکمل تعلیم حاصل کر کے مجھے پتا چلا کہ واقعہ کربلا میں یہ ہوا ہے۔ میں امام زین العابدین کے ساتھ چل بھی رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ حضور اس قدر آپ نے ظلم اٹھائے، اس قدر تکالیفوں کے پہاڑ آپ کے اوپر سے گزرے، آپ اللہ کے حضور دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ اگر دعا کرتے تو اللہ کریم ان کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین نے یہ جب سنا، ایک جھٹکے سے آپ نے ہتھکڑیاں بھی توڑ دی، پاؤں کے اندر پڑی ہوئی بیڑیاں بھی توڑ دی۔ فرمایا ان چیزوں کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو فقط اس کی رضا پہ راضی ہیں، ورنہ ان چیزوں کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ مقام رضا پر تھے۔ بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے نا کہ وہ تو حضور کی اہل بیت کے افراد تھے، آقا علیہ السلام کے لخت جگر تھے، وہ دعا کرتے تو اللہ کیوں نہ ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کرتا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی شہادت صحابہ میں بیان فرمائی، آقا علیہ السلام نے سن ہجری بیان فرمایا، قاتل کا نام بیان فرمایا، قاتل قبیلے کا نام بتایا، سن ہجری بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا، لیکن کسی ایک موقع پر میرے آقا نے ان کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ باری تعالیٰ میرے حسین کو سانحہ کربلا سے محفوظ رکھنا۔ جب جنگ صفین سے مولا کائنات واپس لوٹ رہے ہیں، میدان کربلا میں پہنچے، آپ کا قافلہ رک گیا، نیچے اترے، زمین پر بیٹھے، کبھی یہاں بیٹھے، کبھی وہاں بیٹھے، کبھی ادھر بیٹھے، جگہ جگہ بیٹھ کر آنسو بہائے۔ فرمایا میرے لشکر کے شہیدوں، یہ وہ میدان ہے جہاں میرے جگر کے ٹکڑوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرمائے۔ خود امام عالی مقام سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ، یہ سب مقام
رضا کے اس مقام پر تھے جس کو اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنتی نعمتیں بھی بہت بڑی نعمتی ہیں، لیکن جنتی نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ بندہ سب کچھ اس کی بارگاہ میں قربان کر کے بھی رتی برابر پریشانی اپنے قریب نہیں آنے دیتا. اللہ کریم ہمیں ان مبارک ہستیوں کے اسوہ پر عمل پیرا ہو کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک اپنی محبوب کی آل کی محبت میں زندہ رکھے، انہوں کی